علیکم جی۔ آج یعنی کہ کل رات کو جناب، ان کو عزت مآب تو بالکل نہیں کہنا چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ اس نے اس لیے دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ایک مقدمہ قاضی عیسیٰ پر دائر کیا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، عمران خان کی حکومت نے نہیں بنایا تھا۔ تو اس سے نجات کے لیے قاضی عیسیٰ کو کہا گیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام ہے، عمران خان ہے وہ آزاد فیصلے کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آزاد جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو لگام لگانے کے لیے ہم آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس کے عوض عمران خان کو بین بھی کرنا ہوگا اور عمران خان کی پارٹی کو بھی ختم کرنا ہوگا، اس لیے ہم تمہیں اس مقدمے سے نجات دلوا دیں گے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو بین کر دوں گا، اور اس نے پی ٹی آئی کو بین کر دیا ہے، بلے کا نشان ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک رشوت خور ٹائپ کا انسان ہے۔ اگر اس نے رشوت نہ لی ہوتی جو اس کے انگلینڈ میں یا بیرونی دنیا میں اس کے جائیدادیں ہیں تو منی ٹریل دے دیتا نا۔ یہ منی ٹریل نہ دینے کی بہترین وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے، منی ٹریل اس نے نہیں دی ہے، اور آج اس نے عوامی امنگوں کے خلاف فیصلہ کیا۔ یہ بہت لبرل آدمی بنتا ہے اور یہ ایک جھوٹا مکار فیصلہ اس نے دیا ہے، اور یہ خود بھی جھوٹا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح یہ یعنی کہ اس کو وکیل ہی رہنا چاہیے تھا، یہ جج بننے کے قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ بحث ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی جونیئر وکیل جو ہوتا ہے وہ بحث کر رہا ہوتا ہے وکلاء کے ساتھ۔ اس کا مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ الیکشن کمیشن کا یہ وکیل ہے۔ یعنی کہ ہر جج کا کیا کام ہے کہ اس طرح کے بونڈے مذاق، آپ پشاور کیوں گئے تھے، آپ لاہور کیوں گئے تھے، آپ یہاں کیوں گئے تھے، آپ وہاں کیوں گئے تھے، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ نئے لوگ ہیں، وہ لعنتی کردار کے مالک، جھوٹے مکار، تجھے کیا حق بنتا ہے کہ تو عوامی فیصلے جو ہیں وہ غلط کرے؟ عوام بھی ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو غلط بندہ ہے، اور تو ہر قسم کا جو اس کے ساتھ کہا جائے نا، کیونکہ اس نے جو فیصلہ دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ اب عوام فیصلہ دے گی کہ میرا خیال ہے اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کو مرنے وقت میرا خیال ہے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اتنا گندا بندہ نکلا ہے کہ فیصلہ قاضی القضاء کے منصب پر بیٹھ کر اتنی گندی اور گھٹیا یعنی کہ فیصلے کر رہا ہے، وہ اس کو عوام اندھی لگتی ہے۔ میں آپ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے حق میں نکلیں۔ یہ پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے، یہ ہمارے حق کے لیے عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عمران خان ایک آزاد زندگی جینا چاہتا اور آزاد حیثیت میں رہنا چاہتا تو وہ اس کی ایک ہاں تھی۔ اسی وقت جیسے انہوں نے نواز شریف کو 50 روپے کے فارم پہ بھیجا تھا، اسی طرح عمران خان بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، قاضی تیری ایک دن کی زندگی آئی سمجھ، تیری 100 سال کی زندگی سے میرا قید میں رہنا بہتر ہے، میں عوام کے لیے رہوں گا۔ اس لالچی بندے نے آج کیا کیا ہے؟ اس لالچی بندے نے دنیا میں جا کے سائی کر رہا ہے، دنیا میں آج ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، عوامی سطح پر بے عزتی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سطح پر آپ تمام نیشنل جتنے بھی انٹرنیشنل لیول ہے
اس کی ذرا خبریں تو دیکھیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کا چیف جسٹس عوام کے حق پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، عوام کے امنگوں پر وہ ڈاکے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سچا آدمی ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کر دیا ہے کہ اس کو بھی میرا خیال ہے کہ دنیا میں اب جب بھی یاد کیا جائے گا گندے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ اس نے کوئی بھی اس کے فیصلے دیکھ لو، حدیبیہ پہ اس نے غلط فیصلہ دیا تھا، اب پھر اس نے پی ٹی آئی کے بلے پر جو فیصلہ دیا ہے اور اس کے ساتھ باقی جج بھی جو وہ شامل تھے، تو یہ کس چیز کا ڈر تھا؟ تو لبرل بنتا تھا، بڑا لبرل ہوں میں، میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ نے آج بتا دیا کہ اس کے جتنا میرا خیال ہے کوئی بزدل آدمی نہیں ہے، یہ عوام میں نہیں نکل سکے گا، یہ جیسے ریٹائر ہو جائے گا یہ ویسے ہی بھاگ جائے گا اپنے وہی جو اس نے مکان لیے ہوئے ہیں، جو بلڈنگ لی ہوئی ہیں، جو رشوت لی ہوئی ہے، جو حرام کا مال کھایا ہوا ہے۔ یقین کرے یہاں پہ پاکستانی نہ صرف بلکہ غیر ملکی جو بھی ہیں جنہوں نے یہ سنا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، وہ سب اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ اگر یہی فیصلہ دینا تھا یہ تو 10 منٹ کا کام تھا، 2 دن اس نے اچھا ہوا۔ ویسے بھی عمران خان نے بتا دیا تھا، دیکھو نا قدرت کیا کر رہی ہے۔ پہلے آرمی باجوہ صاحب اس کو ایکسپوز کیا تھا اللہ پاک نے، اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کو قدرت نے ایکسپوز کیا، ایس ایچ او تک، آئی جی تک، کون بندہ ہے میرا خیال ہے جو ایکسپوز ہو رہا ہے۔ میں عوام کو اپنی اپیل کروں گا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا یہ جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں، جو بھی غلط بندہ ہے، آپ اپنا ووٹ استعمال کریں، ووٹ کے ذریعے ان کو دفع کریں اور ووٹ کے ذریعے بتا دے دنیا کے ہم پرامن قوم ہے۔ اس قاضی کے فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں صرف، اور اس کے علاوہ پاکستان کی تمام جو آبادی ہے، عوام ہے، عدالت ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لبرل نہیں ہے۔ اور یہ اپنی لبرلائزیشن جو ہے اپنے گھر میں تو رکھ، اور تو عوام کے لیے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس کے میرا خیال ہے آنے والے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ویسے ہی بھاگ جانا ہے، جیسے اس نے ریٹائر ہونا ہے اس نے بھاگ جانا ہے۔ تو عوام سے اپیل ہے کہ 8 فروری اول تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوگا، کیونکہ یہ جو فیصلہ نظر آیا ہے اس سے مجھے نہیں ظاہر ہوتا کہ الیکشن ہوگا۔ اس نے الیکشن آگے کا اس کا جو ان کا دماغ تھا یہ تھا کہ ہم جیسے ہی یہ فیصلہ دیں گے عوام بھڑک اٹھے گی، ادھر ادھر ہر جگہ گراؤ جراؤ، کوئی ضرورت نہیں گراؤ جراؤ کی۔ ان کے ساتھ ووٹ کے حق استعمال کر کے وہ آپ بدلہ لیں کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، ایک قدرت کا فیصلہ ہے اور ایک قاضی تیرا فیصلہ ہے، تیرا فیصلہ تو بڑھ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکستان اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ کامیابیاں ظاہر ہوگی، اور 70 سال سے جو بسیدہ نظام چل رہا تھا آج قاضی نے اس کو گرانے کے لیے ایک اور قدم آگے آ گیا ہے۔ قاضی نے بتا دیا ہے کہ جب بھی آرمی کو ہوا ہے تو ہم نے اس کو اس وقت کی سپریم کونسل نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ جتنے بھی اشرافیہ ہیں، یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر والے لوگ ہیں، اس نے ہمیشہ کے لیے عوام کو برباد کرنے کے لیے اپنا کندھا دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جب بھی آئی ہے سپریم کورٹ نے اس کو اپنا کندھا دیا ہے۔ تو میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی انگلی کا انگوٹھا استعمال کر کے ان پر ہمیشہ کے لیے کانٹا لگا دیں،
یہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے سر پر راج کریں. نہیں، یہ سر کے لیے نہیں ہے. ان کے آپ اپنا جوتا اتاریں اور ان کو بتائیں کہ انگوٹھے کی کیا طاقت ہوتی ہے. ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ عوام کے ٹیکس سے پلنے والے یہ عیاشی کر رہے ہیں. یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ اندر سے ان پڑھ ہیں. میرا خیال ہے کہ میری عوام سے جو گزارش کی ہے اس کو قبول کریں گے. اور جب بھی الیکشن ہو، مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. تھوڑی سی کرن نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو تو بین کر دیا ہے تو اب الیکشن کرا لیتے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. تو جب بھی الیکشن ہو آپ اپنے حق کے رائے دہی لازمی استعمال کریں. اگر حق کے رائے دہی نہیں استعمال کریں گے، یہ اتنی دھاندلی کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پاک فوج جو ہماری ہے، جو ہماری فوجی سے فوج کہتے ہیں، اوپر والی نہیں. اوپر والے تو چند جتنے بھی ہیں نا وہ تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. کبھی آپ نے کیانی کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے رائل کو دیکھا ہے، اور اب باجوہ صاحب کو دیکھ لیا ہے. صاحب کہنا لانتی بندے کو فائدہ ہی کو نہیں. عاصم صاحب وقتی طور پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کب ڈالا آ جائے، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو آپ ان کو اپنی عوامی طاقت دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ عوام ابھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حرکت میں آئے گا اور پھر انہیں بھی محسوس ہوگا. اللہ پاک آپ کا اور آپ کے ارد و گرد جتنے بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.